اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جز نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 کی انشاءاللہ آج ہم تفسیر کریں گے۔ آپ آیت نمبر 26 کو دیکھیے۔ قل اللہم، قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک اے مالک بادشاہت کے، تؤتی تو دیتا ہے، الملک بادشاہت، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، الملک بادشاہت، ممن جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلت دیتا ہے، من جسے، تشاء تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، انکا بے شک تو، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے، یعنی بہت قادر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 26 میں سورہ آل عمران جز 3 میں اللہ تعالیٰ اس آیت کو شروع کر رہے ہیں لفظ قل کے ساتھ، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے۔ کون، کس کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے پیارے نبی کو۔ اور آپ دیکھیے کہ قل کہہ دیجئے، یہ بڑا امپورٹنٹ جگہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ آپ آگے اس حکم کو دوبارہ فرمائیے اور آگے بڑھائیے، یعنی اللہ کا حکم بھی آ گیا اور ساتھ نبی کی زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، تو نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ بھی ان سے یہ کہہ دیجئے، یعنی کہ ڈبل حکم ہو جاتا ہے نا، اور یہ بہت کوئی تاکیدی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جملہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، یعنی جو مالک ہے ساری کائنات کا اور ہر چیز کا۔ تو پہلے میں اس آیت کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتی ہوں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ علماء یہود جو تھے وہ اپنی سرداری کے جانے کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے۔ ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہماری سرداری نہ چلی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ ہم جو لیڈر بنے بیٹھے ہیں تو اب تو اگر ہم نے لیڈر مان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر ہمیں کون پوچھے گا، ہماری سرداری تو گئی، ہماری کرسی تو گئی، ہماری تو یہ بڑائی چلی گئی۔ اس لیے انہیں اللہ کی کتاب کی طرف جب جب ہمارے نبی بلاتے تھے تو وہ نہیں آتے تھے۔ تو آج بھی آپ اس ماحول معاشرے میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے، بلکہ انہیں لگتا یہ ہے کہ دنیا کی شان و شوکت جو ہے نا یہ چلی نہ جائے ہمارے ہاتھ سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا وقت جو ہے وہ ہمارا دنیا کمانے، سجانے، لگانے میں اگر ہم لگائے رکھیں گے تو یہی ہماری زندگی کی ٹھاٹ باٹ ہے، اور انجوائمنٹ جو ہے یہ اگر ہم قرآن کی طرف جائیں گے، پڑھیں گے، ہمیں دوسروں کو حقوق دینے پڑیں گے، دوسروں کا احترام کرنا پڑے گا، صدقہ خیرات کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، تمام حقوق پورے کریں گے احسن طریقے سے، تو ہماری تو ٹھاٹ باٹ چلی جائے گی، یہ ان کے دل میں خیال رہتا ہے۔ تو اپنے وقت میں سے ہمیں پھر عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، تو پھر کرتے کیا ہے؟ تو ان لوگوں کو یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید پھر کوئی ہماری یہ جو اب ہماری عزت بنی ہوئی ہے نا، اتنی ہم جو فیسلٹیز ہیں اس کی بنا پر شاید یہ ہماری رہے گی نہیں، کیونکہ دین والوں کی عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کوئی ان کو کوئی مشکل ہوئی ہوگی، تبھی یہ عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی مشکل ہوئی ہوگی نا، ان کو کوئی پریشانی ہوگی، ان کا کوئی اور کام ہوتا نہیں ہے، تو ان کو تو دنیا میں کوئی اور چیز حاصل نہیں ہے، تو یہ دین کی طرف آ گئے۔ یہ ایک عمومی سا وہ ہے، کیونکہ زیادہ پیسے والے لوگ اور زیادہ شہرت والے لوگ اور زیادہ عزت والے ان کو سمجھتے ہیں کہ جو بڑے دنیا دار ہوتے ہیں اور جن کے پاس شان و شوکت ہوتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ ان کا خیال ہے، یہ کسی کا بھی خیال ہے کہ دنیا کی شان و شوکت کے لیے اگر دین سے منہ موڑنا ضروری ہے تو ہم ایسے ہی رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ دین کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ ان کے اندر یہ خوف ہوتا ہے نا، دوبارہ بتا رہی ہوں کہ یہ خوف ہوتا ہے کہ دنیا کی عیش و عشرت ہمیں چھوڑنی پڑے گی، صرف یہ خوف انہیں آنے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو اس آیت نمبر 26 میں دور کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس آیت کی وجہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا، دیکھو عزت کا مالک اللہ ہے، حکومت اور بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور کل، اور آپ انہیں بتا دیجئے، کل یہ جو لفظ آیا نا،
قل یعنی آپ انہیں بتا دیجئے. تو میں نے دوبارہ عرض کر رہی ہوں کہ قل ایسی جگہ پر آتا ہے جہاں بہت ہی خاص چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے اور بہت ہی تاکید کے ساتھ اگر کوئی حکم ہوتا ہے تو اس کے اندر لفظ قل کا ذکر آتا ہے. قل جو ہے قل للہم کہہ دیجئے مالک الملک یعنی ساری حکومت کا مالک تو اللہ ہے. اور تو تل ملک جسے چاہتا ہے تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے. یعنی یہ تیرے فیصلے ہیں, یہ تیری تقسیم ہے. بعض اوقات کسی کافر کو بھی اللہ دے دیتا ہے. کیسے؟ جیسے کہ اللہ نے فرعون کو دیا, جیسے اللہ نے نمرود کو دیا. اور بعض اوقات دین والوں کو بھی دے دیتا ہے, جیسے حضرت سلیمان کو حکومت ملی, داؤد علیہ السلام کو ملی. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت نام ہے, لیکن یہ میں نے مثال کے طور پہ پیش کیے. آگے وہ یہ ہے کہ وہ تنزع الملک اور چاہتا ہے جس سے چھین بھی لیتا ہے, جسے چاہتا ہے واپس بھی لے لیتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے عروج بھی اور زوال بھی. آپ نے سنا ہوگا اکثر عروج و زوال کے قصے چلتے رہتے ہیں, خواہ کوئی بھی افراد ہو, قوم ہو, حکومتیں ہوں, اکثر اوپر نیچے چلتا رہتا ہے نا, ہم سنتے رہتے ہیں. مسلسل تبدیلیاں چلتی رہتی ہیں, کسی کو اقتدار مل رہا ہے, کسی سے لے رہا ہے اللہ واپس, کسی پہ زوال آ رہا ہے, کسی پہ عروج آ رہا ہے. سب کچھ دنیا میں چلتا رہتا ہے, لیکن اصل بادشاہت اور بڑائی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. باقی دنیا میں جتنے بھی بڑے آئے سب کو معزول ہونا پڑا. معزول کیا ہوتا ہے؟ حکومت اقتدار کا عہدہ جو چھوڑنا پڑتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں معزول ہونا. کوئی بھی ساتھ لے کر آج تک قبر میں نہیں جا سکا اور نہ دنیا میں جا سکا. عرب کا قول تھا, عربوں کا ایک عربی کا قول ہے کہ جب جنازہ جاتا دیکھو تو سمجھ لو کہ تمہاری بھی باری آئے گی, اور جب تم کسی کو حکمران بنا ہوا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ عہدہ ملا ہے تو اس نے کچھ عرصے بعد واپس بھی جانا ہے, معزول بھی ہونا ہے. تو لوگ کسی بھی عہدے یا اقتدار کو پا کر خوش ہوتے ہیں اور الٹا بگڑنے لگ جاتے ہیں نا. لوگ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے جیسا تو کوئی ہے نہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن چھوڑنا بھی پڑے گا. اقتدار کے نشے میں اپنا انجام بھول جاتے ہیں لوگ. ایک دن یہ سب چلا جائے گا, اس بات کے سے بے خبر ہوتے ہیں. اور یہ جو لوگ ہیں یہ سبق یاد رکھتے ہیں کہ یہ جو عہدہ ہے, یہ جو اتھارٹی ہے, یہ جو ہے نا, یہ سب اگر یہ سبق یاد رکھیں کہ یہ جانے والا ہے, اس کا حساب ہوگا, تو وہ کبھی بھی پھر اس عہدے کو انجوائے نہیں کریں. اس عہدے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر, بلکہ یہ صرف فخر کا باعث نہیں ہے. اب جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیے خلیفہ بنے, کتنی بڑی ذمہ داری تھی, خلیفہ بنے مسلمانوں کے. تو یہ کیا ہوا, خلیفہ بنے تو یہ پہلے سے زیادہ عاجز ہو گئے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب وقت جو ہے یہ ہمیں جو ملا ہے اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے نیکی بھلائی کے کام کرنے. انہوں نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی, یہ نہیں کر کے بیٹھ گئے کہ ہم تو اب خلیفہ بن گئے, بس اب ہماری تو بہت ہی شان ہو گئی. تو فرق یہ ہوتا ہے کہ جو آخرت کو مانتے ہیں نا, وہ چاہے کوئی بھی حکمران ہو, جو بھی ہو, تو وہ پھر اللہ سے ڈرتے ہیں, تو پھر اس کے مطابق ہی اپنے عمل پہ نظر رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اے لوگو تم صرف دنیا کی شان و شوکت کے لیے اگر دین کی طرف نہیں آتے تو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں کہا کہ اگر قل اللہم, ان کو بتا دو کہ سب بادشاہت کا مالک اللہ ہے, سب بادشاہت کا مالک اللہ ہے, اور وہی دیتا بھی ہے اور وہی چاہتا ہے تو چھین بھی لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب مدینے میں ہوئی تو اس سے پہلے جو بنی اسرائیل, جب ہمارے نبی دنیا میں آئے اس سے پہلے بنی اسرائیل جو تھے ان کے سارے نبی تھے نا. تو جیسے ہمارے نبی دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بخشی, تو بنی اسرائیل سے یہ مذہبی سعادت واپس لے لی اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اسی بات کی حسد تھی, ان کو اسی بات کی تکلیف تھی کہ آخری پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں ہے, وہ عربوں سے کیوں آئے, وہ امیین میں سے کیوں آئے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاندان کو یا کسی بھی گھرانے کو کسی وجہ سے کوئی شرف یا کوئی سعادت ملی ہوتی ہے. کتنے لوگ بادشاہوں کے خاندان سے ہوتے ہیں, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, تو بعض لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں بس ہمارا خاندان جو ہے اب وہ بن گیا ہے بادشاہ, وہی اب وہ آگے چلے گا. کسی کی بادشاہت قبول نہیں کرتے, کسی کی بڑا رتبہ قبول نہیں کرتے, کسی کی عزت قبول نہیں کرتے, ان کے دل میں حسد جلن کڑن پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ابو جہل سے زیادہ کون تھا؟ ابو جہل سے ایک مرتبہ کسی نے بہت چھپ کے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں؟ تو اس نے کہا, چھپ کر جواب دیا, اس نے کہا بالکل سچے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں, میں جانتا بھی ہوں, اور میرا دل بھی گواہی دیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی کے خاندان جو تھے نا, قریش قبیلہ تھا نا, تو قریش قبیلے کے پاس پہلے سے ہی خانہ کعبہ کی ولایت تھی. وہ ان کے دادا جو تھے عبد المطلب, حضور کے دادا, خانہ کعبہ کے متولی تھے. اور اگر ان کو ابو جہل کو یہ مصیبت تھی کہ یہ تو پہلے سے ان کے پاس یہ سعادت موجود ہے,
اور اوپر سے نبوت بھی اب ان کے پاس چلی جائے تو پھر ہمارے ہاتھ میں کیوں؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ صرف اس لیے میں نہیں مانوں گا. وجہ یہ تھی، یہ جلن تھی ان کو، یہ حسد تھا کہ نبوت ہمارے حصے میں کیوں نہیں آئی، کسی اور کے حصے میں کیوں آئی ہے. ابو جہل کا مسئلہ بھی وہی تھا جو یہود کا مسئلہ تھا. یہود کہتے تھے نا کہ نبی ہمارے درمیان سے کیوں پیدا نہیں ہوئے، اور ان کا جو مسئلہ تھا وہ بنی اسرائیل سے چاہتے تھے نا کہ بنی اسرائیل کے بیٹے کیوں نہیں ہیں نبی کریم. یہ تو بنی اسماعیل کے بیٹے تھے نا، اسماعیل علیہ السلام جو دوسرے بھائی تھے ان کی نسل سے تھے، تو بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ کتنا بغض تھا. اور یہاں جو تھے ابو جہل، ان کو تھا بنی اسماعیل والے جو تھے ان کے اندر، خود خاندان کے اندر یہ جھگڑا تھا کہ یہ ہمارے ذرے وہ الگ الگ باپ کی اولاد ہوتے نا، ایک دادا تو ہے لیکن آگے سے باپ الگ الگ ہے، تو یہ میرے گھرانے میں نبوت کیوں نہیں اتری. تو اس وجہ سے ان کو بھی جلن حسد تھی. تو یہ مسئلہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انا کا مسئلہ رہا ہے. اسی طرح لوگ جو ہیں بہت فخر کرتے ہیں اپنی ذاتوں کے اوپر، ناموں کے اوپر، اپنے خاندانوں کے اوپر، کہتے ہیں میں جی وہ ہوں، میری جی یہ ذات ہے، میری جی وہ. حالانکہ دیکھیں ذات کوئی بھی ہو، سب آدم کے بچے ہیں، آدم کی اولاد ہیں. ہماری یا آپ کی جو بھی ذات ہو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. اسے کیا فرق پڑتا ہے باپ دادا سے؟ کوئی اگر باپ دادا بہت کسی بھی خاندان سے ہیں یا کچھ بھی ہے، اس سے کوئی یہ تو کوئی اچھائی یا خوبی، ٹھیک ہے، ان کی جو بھی عبادت ہے یا جو بھی ان کے اپنے ساتھ ہے نا، اس سے ہمیں تو کوئی حصہ نہیں مل رہا. لیکن انسانوں کو یہی دھوکہ لگا رہتا ہے، کوئی ایک چیز ایک بار مل جاتی ہے تو وہ بس اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کے اسی پہ فخر کرتے رہتے ہیں اور اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں. تو یہ آیت ہمیں کیا یاد دلاتی ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. ہمیں کوئی اپنے باپ دادوں کی وجہ سے، ان کے کارناموں کی وجہ سے عزت، ان کی عزتوں کو یاد کر کر کے لوگ عزت کمانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. میرے دادا کی یہ کارنامے، میرے باپ کے. ارے بھائی، اللہ عزت دینے والا ہے. خاص طور پر اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہوں میں عزت دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ میں ہوں ساری بادشاہی کا مالک، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں. تو ذلیل جس کو کرتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، عزت جس کو دیتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، نیچا دکھاتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور پھر اللہ کے ہاتھ میں اور کیا ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت بھی میں دیتا ہوں، ذلت بھی میں دیتا ہوں. آگے فرمایا بیدک الخیر، اللہ اکبر. اللہ نے کہہ دیا ساری کی ساری بھلائی میرے ہاتھ میں، ساری کی ساری خیر میرے ہاتھ میں. یعنی سب خیر، صرف ساری خیر اور ساری بھلائی کا مالک جو ہے نا وہ صرف اللہ ہے. انکا، آگے فرمایا انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو دیکھیے اب یہاں پر یہ کہا گیا نا کہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے، اسی طرح باقی نعمتیں دراصل ساری کی ساری ہماری طرف جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. ہمارے پاس جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں. عموماً ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو میری ہیں، یہ تو میں نے کمائی، یہ تو میری محنت ہے. نہیں نہیں نہیں، اللہ کی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں خیر بھی ہے تو کیا شر بھی اللہ کے ہاتھ میں؟ تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں نا، ان چیزوں کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے چیزوں کے اندر. لیکن اللہ نے انسانوں کو اور دیگر مخلوقات کو جب پیدا کیا نا تو ان کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھی، شر بھی رکھا. اس کے اندر خیر بھی ہے، ہر ایک کے اندر خیر بھی، ہر چیز میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. کیسے؟ مثلا دیکھیں سانپ ڈستا ہے، خیر ہے. کیا خیر ہے اس کے اندر؟ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے نا کہ کوئی اس کو مارے نہیں. اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پہلے ہی بندے کو مار دیتا ہے کہ بندہ مجھے نہ مارے. تو ایسا ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، شر بھی رکھی ہے، ہر کسی میں، ہر چیز میں. تو بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی اگر خوف دلانے والی نہ ہوتی تو انسان اکڑ اکڑ کے پتہ نہیں کیا کر بیٹھتا، تو کہاں پہنچ جاتا. اتنی کمزوریاں اور اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی انسان کی اکڑ ختم نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا چیز سمجھتا ہے، جبکہ دنیا میں اتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں انسان کی زندگی میں. اپنی مرضی سے تو وہ اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا، کوئی طاقت نہیں اس کی اپنی. ساری طاقت اس کو اللہ نے دی ہے. آپ ایک مریض کو دیکھیں جس کو فالج ہو جائے وہ ہاتھ نہیں لا سکتا، اور ایک جو ٹھیک ٹھاک ہے وہ اپنا ہاتھ ہلاتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہو؟ نہیں، وہ تو اپنی طاقت سمجھ رہا ہے نا. وہ اس طاقت کو غلط استعمال بھی کرتا ہے، صحیح استعمال بھی کرتا ہے. تو خیر اور شر سب اللہ کی طرف سے ہیں. تو ایسا ہے کہ جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں یہ ساری کی ساری ہمارے لیے امتحان ہیں. کسی بھی اچھی چیز کے ساتھ ایک تکلیف دہ چیز ضرور ہوتی ہے، ایک آزمائش ضرور ہوتی ہے، ایک پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے.
یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہر چیز کے اندر ایک حکمت بھی ہے اور ایک فائدہ بھی ہے۔ ہر جو اچھی چیز ہے جو ہمیں خیر دیتی ہے، جس سے ہمیں خیر ملتی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پریشانی بھی لگی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گھروں میں اولادیں ہمارے لیے کتنی خیر کا باعث ہے، اگر ہم یہ ایک بھی نیکی کریں گی، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہیں گی، لیکن یہ ہمیں جب تکلیف پہنچاتے ہیں ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح گھر میں اور فیملی کے دیگر افراد ہیں، ان سے ہمیں کتنی خیر پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن کہیں کہیں ان کے رویوں سے ہمیں شر بھی مل جاتا ہے۔ تو خیر اور شر لوگوں کے بیچ میں رکھا ہے اللہ نے، تو لیکن ہے اللہ ہی کی طاقت ساری قدرت، اب یہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں یہ انسان پر ہے۔ بیادی کل خیر، اللہ ہر چیز، اور پھر کیا، انک علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو پھر ہمیں عزت مانگنی کس سے چاہیے؟ ہمیں کس سے خیر مانگنی چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنی چاہیے نا، نہ کہ بندوں سے۔ تو خیر بھی ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، عزت بھی ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور اپنی زندگی کے سارے امور، سارے کام چھوٹے بڑے لازمی طور پر ہمیں اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ میری بات توجہ سے سنیے اور غور سے اپنے پلو میں باندھیے اور دل کے کاغذ پہ لکھیے کہ اپنے جو ہمارے گرد لوگ ہیں نا، ان کی پہنچائے ہوئے شر کی وجہ سے ہم نے کبھی بھی خیر کے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس پر صبر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ عزت کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ خیر کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ اپنے سارے کام کس کے سپرد کرنے؟ اللہ کے سپرد کرنے، اور ساتھ ساتھ کرنے کا کام کیا کرنا ہے؟ وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عزت کا سبب بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں انسان کی زندگی میں جو ذلت کا سبب بنتی ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز جو عزت کا سبب بنتی ہے وہ ہے اللہ پر ایمان۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عزت کے لیے، اور اس عزت کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہے عزت، اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المنافقون میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو خواہ دنیا میں کوئی کتنا بڑا عہدہ رکھتا ہو، کوئی کتنا بڑا رتبہ رکھتا ہو، کوئی کتنا بڑا رشتہ رکھتا ہو، اس کے پاس اگر ایمان نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں ایک غریب، ایک کمزور ترین مومن جو ہے وہ اللہ کے پاس زیادہ عزت والا ہے۔ اور دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے کسی کو بہت نام ملا ہوا ہو، عزت ملی ہوئی ہو، لیکن دل میں ایمان نہ ہو، یا کوئی بہت طاقتور ہو، اس کو اپنی طاقت کا بہت نشہ ہو، لیکن دل میں ایمان نہ ہو، تو کوئی کام کی نہیں، اس کے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ تو لیکن دیکھ بلال حبشی کی مثال لے لیں کہ نہ اس کے پاس، نہ ان کے پاس گھر تھا، نہ بار، نہ عہدہ، نہ رتبہ، نہ شکل، نہ صورت، کچھ نہیں، ایک حبشی غلام، لیکن ان کا رتبہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا حضرت بلال کو، ان کے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے آگے سنی۔ پوچھا، بلال کیا بات ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں اپنے آگے آگے چلتے دیکھا؟ تو دنیا میں دیکھیے اس شخص کے پاس کچھ بھی نہیں، اور آخرت میں اس کا مقام دیکھیے کہ کتنا بڑا، کتنی عزت کا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول ان کو ایسی عزت کی جگہ پر دیکھ رہے ہیں، کس بنا پر؟ ایمان کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس زمانے میں ہمارا بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر وہاں تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پانی آ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جوتے اتارے، موزے اتارے، ہاتھ میں پکڑے، پانی کے اندر چلے گا، پیدل چلتے ہوئے پانی کو پار کیا۔ تو اسی میں حضرت ابو عبیدہ آگے سے ملے تو کہا، آج تو آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت عزت ملی ہے۔ تو حضرت عمر نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا، نہیں، ہماری عزت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں تو دین کی وجہ سے عزت ملی ہے، جو بھی عزت ملی ہے وہ دین کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایمان ہے، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایمان اور تقویٰ ہے۔ دنیا میں بہادری کے کام کر کے آپ عزت والوں میں اپنا بنیادی طور پر آپ سمجھتے ہو نا کہ ہم نے یہ جو ورلڈ بک آف گینیز ہے اس میں الٹی سیدھی حرکتیں کر کے اپنا نام لکھوا لیا تو ہم بڑے عزت والے بن گئے۔ نہیں، آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر کتنے کتنے لوگوں کے نام ہیں۔ تو یہ ورلڈ بک جو ہے یہ کیا آخرت میں کام آئے گی، یا یہ کھولی جائے گی، یا اللہ کے ترازو میں رکھی جائے گی؟ نہیں، کسی کام کی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، بس یہ ان کا اپنے دل کی تسلی ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو عزت کا سبب ہے، عزت ملے گی ایمان کی وجہ سے ملے گی۔ آپ دل کے کاغذ پر لکھیے کہ عزت کے سبب میں سب سے بڑا سبب ایمان ہے، تقویٰ ہے، خدا خوفی ہے۔ یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کے رتبے
یہ دنیا کے رشتے، یہ مقام، یہ مکان، یہ باتیں، یہ شان و شوکت، یہ سب کچھ بھی، یہ سب جو ہیں یہ سب عزت کا باعث نہیں ہے۔ کئی حکمران لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بہت عزت والے بن جاتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے نام کو وہ کر بڑھا چڑھا کے، اور پھر جب اللہ عزت واپس لیتا ہے اور ذلت کے گڑھے میں گراتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی حکمران ہوتے ہیں، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی عزت کے نعرے مارے ہوتے ہیں، آج ان کو غلط غلط نعرے مار رہے ہوتے ہیں، ان کو برا برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ بھی وہی ہیں، حکمران بھی وہی ہیں، بدلی کیا چیز ہو گئی؟ عزت بدل گئی ذلت میں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، لوگ اس کی نام عزت سے لیتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور لوگ اس کی عزت واپس لے کر اس کے اوپر ذلت کا کیچڑ اچھالتے ہیں۔ تو عزت دینا اللہ کا کام ہے، ذلت دینا اللہ کا کام ہے۔ تو یہ دنیا کے چاہنے والے جو ہوتے ہیں نا، یہ بدل جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اسباب ذلت بھی ہیں، جس طرح عزت کے اسباب بتائے میں نے آپ کو، اسی طرح میں آپ کو ذلت کے اسباب بتاتی ہوں کہ سب سے بڑا سبب جو ہے نا انسان کا، ذلت کا سبب، وہ کیا ہے؟ اپنے بارے میں خوش فہمی۔ نوٹ کیجئے گا، خوش فہمی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ مومن خود کو ذلیل نہیں کرتا۔ پوچھا گیا مومن بھلا کیسے خود کو ذلیل کرتا ہے؟ کہا ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے کہ جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو۔ یعنی کہ ایک مثال دوں کہ بندہ پہلوان ہو کوئی نہ، اور کہے کہ میں اس پہلوان سے لڑوں گا، اور جا کے اکھاڑے میں اتر جائے بلا وجہ اور پہلی دفعہ پٹخ دیا جائے، تو کتنی ذلت ہوگی۔ تو مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہر اس کام میں گھس جائے کہ جو اس کو آتا ہی نہ ہو، جب تک اس کو پوری طرح عبور نہ ہو، جب تک اس کو پوری طرح دسترس نہ ہو، اس کام میں نہیں گھسے، کیونکہ پھر مومن کو وہاں سے ذلت مل سکتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن خود کو ذلیل نہ کرائے۔ تو دیکھیں، میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، تو دیکھیے کہ جہاں آپ اس قابل اگر ہیں، نبھا سکتے ہیں، تو آپ اس کام میں جائیں جس میں پھر آپ کی عزت ہے۔ اور اگر آپ نبھا ہی نہیں سکتے، وقتی طور پر آپ نے صرف نام کے لیے گھس گیا کہ ہاں میرے نام کی شہرت ہو جائے، پھر آپ کو بدنامی ملے گی۔ اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کرے گا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کو راضی کرے۔ اور اگر کوئی ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو دنیاوی بڑائی کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے، بلکہ سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرے، کہ صرف ایسا نہیں کہ دنیا کی بڑائی کے لیے کوئی بھی کام کر ڈالو مجھے عزت ملے گی، نہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام کا اصل اختیار اللہ کے پاس ہے، ہر کام کا، چھوٹا ہو یا بڑا۔ لہٰذا اگر کوئی دنیا میں آپ کو ذلیل بھی کرے، آپ کو رسوا بھی کرے، آپ کو پریشان بھی کرے، ہرگز غمگین نہ ہو، ہرگز غمگین نہ ہو۔ اس بات کی فکر ہی نہ کریں کہ فلاں نے تو میری بے عزتی کر دی، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اس بات پر پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، اور دل میں روتے رہتے ہیں، چڑھتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ میری عزت کیوں نہیں کرتا، میں تو اتنا عزت دار ہوں پھر بھی یہ میری عزت نہیں کرتے، فلاں نے ایسا کیوں کہا، فلاں نے ایسا کیوں کہا، فلاں نے میری طرف ٹھیک سے دیکھا نہیں، فلاں کے گھر میں گئی اس نے مجھے ٹھیک سے نہیں بلایا، فلاں رشتہ دار نے مجھے عزت نہیں دی، فلاں رشتہ دار نے فلاں نے موقع پر میری بے عزتی کر دی، نہیں۔ اور پھر پتہ ہے کیا، بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، عزت حاصل کرنے کے لیے اتنا بولتے رہتے ہیں، اتنا جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ذلیل ہو جاتے ہیں، اور پھر زیادہ اوپر سے غمگین بھی ہوتے ہیں، غمگین بھی رہتے ہیں، چین نہیں ہوتا ان کو۔ تو کرنا کیا ہے، کوئی بھی، یاد رکھیے، دل پہ لکھیے گا میری بات کو، کوئی بھی کبھی بھی آپ کی ناقدری کرے تو آپ نے ہرگز غمگین نہیں ہونا۔ کرنا کیا ہے ایسی صورت میں، کرنا کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہی دعا پڑھنی ہے۔ کون سی؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بعض لوگ دیکھیے بلا وجہ بلیک میل کرتے رہتے ہیں، ان کو اس طرح بلیک میل کرتے رہتے ہیں کہ جیسے اپنی طاقت اور بڑائی کا دوسروں پہ بلا وجہ اظہار کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ دوسروں کو دباتے رہتے ہیں، بلا وجہ دوسروں کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اور اگلا بندہ بےچارا ڈرتا رہتا ہے اور سہتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے اور سہتا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کچھ کرنا گزرے۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا آپ کا، یہ لکھ لیں، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ انسان کا امتحان ہے وقتی طور پر، یہ ایک طوفان ہے جو گزر جاتا ہے، یہ ایک ایسا امتحان ہے جو
ختم ہو جاتا ہے. تو آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ سے لو، اللہ سے لگن، اللہ سے رابطہ، اللہ سے رجوع، اللہ سے دعا، اور اللہ ہی سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو مالک ہے کل بادشاہت کا، تو دیتا ہے جسے چاہے عزت، تو چاہتا ہے جسے دیتا ہے ذلت، اور تیرے ہاتھ میں ہے خیر ساری، کیونکہ اللہ ہے علی کل شیء قدیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.